قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ پھر کہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھے مل کر سلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا یا سیدی یا نور اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے گل ساری سرکار دیئے خدا کی ذات کی قسم یہ کائنات کا جو مقصد ہے اللہ عز و جل نے اونچی کے سبحان اللہ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ طلب کروں گا بات سمجھانے کی ہوتی ہے اور بات سمجھنے کی اللہ مجھے سمجھانے کی سمجھ کر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے جو سمجھ آئی ہے جو مجھے میرے بزرگوں نے سمجھائی ہے وہ یہی ہے کہ گل ساری سرکار دی خدا کی ذات کی قسم آپ ساری طریق چھان لیں قرآن پاک تورات انجیل زبور پڑھیں صحیفے پڑھیں مطلب کہنے سمرات دیکھیں جس میں بھی جب بھی بات ہوئی ہے تو بات سرکار کی ہوئی کہنا سبحان اللہ تو پتہ نہیں آج لوگ اس بات پر یہ لوگوں کی بدبختی ہے کہ جو حضور کی ذات اطہر کو نہیں مانتے نبینا لوگ جو ہیں وہ حضور کو مانتے ہیں پر آنکھوں والے نہیں مانتے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ حضور کی صفت پاک کا انکار ہو ہی نہیں سکتا حضور کی کسی صفت کا انکار ہو سکتا نہیں یہ کائنات ہے ہی ساری سرکار کے لیے اور حضور کا انکار کرنا یہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے حضور کا انکار کرنا خدا ہی کا انکار کرنا ہے اگر سرکار دو عالم نہ ہوتے تو کسی کو کوئی ہوتا ہی نہیں اور نہ خدا کا ذکر ہوتا نہ خدا کا ذکر ہوتا نہ آئے بندے اڑے جاندے ہو جی بس جی اے سنیاں نے چنگا ہر جگہ یا رسول اللہ ہر ٹائم یا نبی کر دے میں کہ تینوں کی تکلیف ہے سوچو نا یار آپ بھی تو مسلمان ہو کیا تکلیف ہی کیا ہے تجھے سرکار کے نام سے سرکار کے نام سے ذکر سے وہ چڑھتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں سبحان اللہ اور جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے خدا کی ذات کی قسم اس کا دل جھوم اٹھتا ہے اس کے سبحان اللہ کیونکہ گل ساری سرکار دیئے نہ تھے تو کچھ نہ تھا آپ مجھے بچے نے بتایا کہ وہ بیان اس نے نعرہ لگایا سکول میں جا کے کہ گل ساری سرکار دیئے تو اتھے ٹیچرہ نے رولا پا چھڑیا وہ ٹیچر تھا کچھ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا دیوبند مسلک سے تو کہتا لو جی یہ کہ میں گال ساری سرکار کی میں نے کہا بدبخت تو بیٹھا ہے اشرف علی تھانوی کے قدموں میں احمد رضا کے قدموں میں تجھے بتائے گا نہیں تجھے دکھائے گا بھی گال ساری سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم اگر کسی کے من میں ایمان ہے تو وہ قرآن اٹھائے قرآن میں جب بھی اللہ محبت سے ذکر کرتا ہے تو مصطفیٰ کا کرتا ہے سبحان اللہ حضرت آدم کی زبان پر کس کا ذکر کو سرکار کا آپ نے کہنا ہے سرکار کا بتاؤ حضرت آدم کی زبان پر کس کا ذکر سرکار کا حضرت آدم نے پڑھا درود تو کن پر پڑھا سرکار کا آپ کے بیٹوں نے ذکر کیا تو کس کا کیا سرکار کا پاک نے ذکر کیا تو کس کا کیا سرکار کا پاک کی کشتی تری تو کس کے صدقے سے تری سرکار کی حضرت آدم پاک کی ساری نسل قیامت تک جتنے نبی ہے سب نے درود پڑھا تو کس پر پڑھا سرکار پر موسیٰ پاک کو جب دریا سے گزرنا تھا تو کن پر درود پڑھا سرکار پر حضرت عیسیٰ پاک نے جب شفا بانٹنی شروع کی تو کن کا ذکر کیا سرکار کا حضرت ابراہیم پاک کے لیے آگ گلزار بنی تو کس کا ذکر کیا سرکار کا اللہ نے عرش کو شان بخشی تو کس کے نام سے سرکار کے اللہ کا عرش جب کانپ رہا تھا اللہ نے اس کو رکھا قرار نہ پایا خدا کی ذات کی قسم
راوی کہتے ہیں اللہ نے عرش کو تخلیق فرمایا تو عرش کانپ رہا تھا، مستزبزب تھا، متزبزب تھا، کانپ رہا تھا، ٹھہر نہیں تھا۔ اللہ نے اسے فرمایا تجھے وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے اس پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ۔ یہ روایت آپ کو نہ دکھاؤں، امام اہل سنت نے فتاوی میں لکھی کو سبحان سبحان اللہ، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اللہ نے جب شادی کیتا اللہ نے عرش نو تخلیق، جو کتے بھونکتے ہیں کہ سرکار کی بات نہیں ہے، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ اس بات کو سمجھو، اللہ نے تخلیق کیا اپنا عرش، عرش تخلیق کر کر اتنا بڑا اللہ نے عرش تخلیق کیا تو یہ متزبزب رہا، یہ سکون نہ پایا، اس نے قرار نہ پایا۔ اللہ نے اس کے اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب جو کہتے ہیں سرکار کی بات نہیں، وہ عقل کے اندر غور کرے، اگر بات سرکار کی نہ ہوتی تو عرش قرار پاتا۔ سبحان اللہ، راوی کہتے ہیں خدا کی قسم سائیں دسیا کہ جب اللہ نے عرش نے سکون نہ پایا، سکونت نہ پائی، لا الہ الا اللہ لکھا تو سکونت پھر نہ پائی۔ اللہ نے لکھا محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم ابھی جانا کا نام عرش کی چھاتی پر خدا نے لکھا تھا کہ اللہ کا عرش قرار پا گیا۔ سبحان اللہ، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گل کے دیئے سرکار کی۔ حضرت آدم پاک آئے، اللہ نے فرمایا پیارے آدم چلے جاؤ دنیا میں، تم نبی اور رسول ہو، بڑا مقام تجھے دیا، پر سن لو بات یہ ہے کہ میرے یار جدوں میں تہاڈے ال بھیجا اوندا کلمہ بھی پڑھنا ہے تے اودی خدمت بھی تساں کرنی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت نوح پاک آئے، عیسیٰ پاک آئے، موسیٰ پاک، ہر نبی ہر رسول کو اللہ نے، ہر نبی اور رسول کو یہ فرمایا کہ مجھے وعدہ دو کہ جب میں تم میں اپنا محبوب بھیج دوں پھر تم نے اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت نہیں دینی، بس پھر سکہ چلے گا تو میرے یہاں کہاں کا سبحان اللہ، اور یہ فرمایا سن لو پیارے، اگر کوئی نبی کوئی رسول میرے محبوب سے محبت نہیں کرے گا، ان کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو سن لو میں خدا ان کے دل سے ایمان کو نکال لوں گا اور ان کا نام بھی دفتر نبوت سے رسالت سے نکال لوں گا۔ سبحان اللہ، گل ساری سرکار دیئے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ بے شک، یہ آج دو ٹانگ والے جانور کی کیا اوقات، یہ نجدی وہابی و دیوبندی ملاؤں کی کیا اوقات، یہ کہتے ہیں جی وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، مختار نہیں ہے، نعوذ باللہ ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ جو یا رسول اللہ مدد کہہ دے، یا صدیق پاک، یا فاروق پاک، یا عثمان پاک، یا مولا علی، یا مولا غوث پاک، یا مولا حسنین مدد کے، یا غوث پاک مدد المدد، وہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بدبختی وہی تو ایمان والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سرکار کی مدد کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، میں نے کہا چل پھر قیامت کے دن جب حضرت آدم فرمائیں گے نا عذاب و علاوہ تو پھر تو نہ سرکار کے پاس جا، حق، سبحان اللہ، اچھی کون ہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا بدبخت قیامت کا دن ہوگا، سب اکٹھے ہو کر جائیں گے، نیک بھی جائیں گے، بد بھی جائیں گے، جو کہتے ہیں بات اعمال کی ہے وہ بھی بتائیں کہ ادھر کتنے صالحین ہوں گے، کتنے نیک ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے، بلکہ سب نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، پر خدا کی بارگاہ میں کسی کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ قیامت کے دن بھی جو سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر ساری انسانیت کی جان چھڑائے گا اسے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، گل ساری سرکار دیئے، وہ سرکار کی ذات ہے، مصطفیٰ یات زکتا آپ ہیں، آپ ہیں، اور دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیئے، نبیاں دے سردار دیے، گل ساری سرکار دیئے، ڈوبے بیڑے تار دیے، گل ساری سرکار دیئے، 28ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث لکھی کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، فتاوی رضاویہ میں یہ کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے
साइयां फूका मारियां तो मुर्दे जिंदा कर देते। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बदबख्त अगर कर कुछ नहीं सकते तो फिर हज़रत कतादा की आंख किसने लगाई? सुभान अल्लाह। ऊंची कौन है? सुभान अल्लाह। कौन सरकार ने? हज़रत कतादा की आंख किसने लगाई? सरकार ने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक की टूटी पिंडली किसने जोड़ी? सरकार ने। मालिमा के घर में बकरियां जो थनों से सूखी हुई थी, दूध से सूखी थी, उन सूखे थनों के अंदर दूध किसने बढ़ा? सरकार ने। फिर चांद के 2 टुकड़े किसने किए? सरकार ने। अबू जहल को बार बार मोज़े किसने दिखलाए? सरकार ने। दरख्तों ने किसकी गवाही दी? सरकार की। हैं? पत्थरों ने किसकी गवाही दी? सरकार की। और हजरत सैयदना हबीब यमनी की बेटी को शिफा किसने दी? सरकार ने। ये सब तो सरकार ने किया। मैंने कहा सारी उम्मत बख्शवा लेंगे, अभी कहता है कर कुछ नहीं सकता। सुभान अल्लाह। हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको समझाने लगा हूं, अब इस बात को अब तवज्जो से जरा गौर से सुने। जनाब अबी तालिब ईमान नहीं लाए हुजूर पर, ईमान नहीं लाए। नहीं लाए। मैं ठोक बजा गल करदा, मैं कोई एवं मुनाफिक बंदा, मुनाफिक सक हुंदी नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਥੋੜੀ ਪੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੀੜ ਦਾ ਥੋੜੀ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ सरकार ਦਾ ਪੜਿਆ। सुभान अल्लाह। लेकिन बात समझने की कोशिश करनी है। और ये मैं नहीं कह रहा, गौसे पाक ने फरमाया वो ईमान वाले नहीं हैं। सुभान अल्लाह। ओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असी अपना नहीं, दाता अली हजवेरी की किताब में मैं तुझे लिखा ना दिखाऊं कि उनका ईमान साबित नहीं है तो फिर बात करना। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने तफसीर जिलान के अंदर लिखा कि वो ईमान वाले नहीं है। सुभान अल्लाह। पीर मेर अली शाह साहब ने अपनी फतावा के अंदर, अपनी तसनीफ के अंदर, तसनीफ शिया माबैन सुन्नी, उसमें लिखा कि वो ईमान वाले नहीं है। तुम किस पीर की बात करते हो? कौन है मेरे गौसे पाक जैसा? सुभान अल्लाह। पुत्रों अकीदा इन्ना लोगों का नहीं सुनना। आपने जाकिरों की बातें सुनी है, आपने दुनिया के शाकिरों की बातें सुनी है, रसूलुल्लाह के कुत्तों की भी सुनो ना। सुभान अल्लाह। अब ईमान नहीं लाए थे जनाब अबी तालिब, तो एक बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, लेकिन हम उनको मुसलमान नहीं मानते, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी को इख्तलाफ हो, बाद में जाकर बातें नहीं करनी। मैं इधर बैठा हूं, मेरे साथ अभी महफिल के बाद करे, अगर मैं आपको 3 हदीसों से और 2 कुरान की आयतों से और कमो पेश 5 मोतबर बुजुर्गों से, जैसे दाता हजूर, जैसे गौसे पाक, सुभान अल्लाह, ना करके जाऊं, इधर बैठा ना करके जाऊं, तो खुदा की कसम चौक में खड़े करके मेरी गर्दन उतार दें। सुभान अल्लाह। यार ये ड्रामा- तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। नारे तहकीक। हक जारिया। नारे हैदरी। या अली। नारे गौसिया। या गौसे आज़म। या मोहम्मद जालियार हक खाया कुतफरी। हक फरीद या फरीद। सारी उम्मत के बुजुर्गों का यही अकीदा है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करते हैं। पिछले दिनों इस पर बात छड़ी, एक मौलवी ने भी जान के मुझे देखकर जानबूझकर ईमान अबी तालिब बयान करने की कोशिश की। मैंने कहा कि माहौल बिगड़े ना, हम इंतशार नहीं कर डालना चाहते गांव के अंदर, हम गांव के अंदर इंतशार नहीं डालना। अगर बात करनी है इल्म की तो फिर आओ मैदान है, एक चराह मौजूद है तो फिर करो, तुझे बताएं गल सारी सरकार दी। बात हम कुत्तों की नहीं, गल सारी सरकार दी। मेरी कुत्ते की गल नहीं, गल सारी सरकार दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं साबित ना कर सकूं, खुदा की कसम जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और मजे की बात, इमाम मोहम्मद रज़ा नु अल्लाह दे वली मानने सारे। बेशक। इस कादरिया मस्जिद पर क्या टाइटल लगा हुआ था अब तो पता नहीं है। जब मैं इधर नमाज पढ़ता था, इधर लिखा था कि इधर इमाम अहले सुन्नत के मसलक के सिवा किसी और बंदे को इजाजत नहीं। यही था। इमाम मोहम्मद रज़ा हम सुनियों की क्या है? इमाम। 4 हदीस 3 कुरान की आयतों से, दर्जन बुजुर्गों से आपने साबित किया कि ईमान अबी तालिब साबित नहीं है, वो काफिर थे, ईमान वाले नहीं थे। और हजूर की ये हदीस भी लिखी कि उन्हें जहन्नम में अजाब हो रहा था। क्या हो रहा था? अजाब। और हजूर ने पकड़ कर उन्हें खींच कर ऊपर कर दिया। सुभान अल्लाह। यही तो हम सुन्नियत की दलील है, खुदा की जात की कसम। अब वो जो कमीने, तो मेरा बताने का मकसद ये है, आपको समझाने लगा हूं, जब उनका इंतकाल हुआ, दुनिया से उनकी रूह निकल गई उनके जिस्म से, जब रूह निकली, लेकिन हम बेअदबी से गाली गलौज उन्हें नहीं करते। क्यों? उन्होंने हमारे आका की खिदमत की। क्यों? उन्होंने हमारे आका की खिदमत की।
کبھی ہم جناب ابو طالب کہتے ہیں یا ابی طالب تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان مانتے نہیں، کیونکہ جو مدینے والی سرکار نے فرمایا تھا تو پھر میں آپ کے جاؤ پوری دنیا کے ملاؤں سے چیلنج ہے، کوئی دنیا کا ملا مجھے ثابت کر دے جب جناب ابی طالب کا انتقال ہوا اس سے پہلے حضور نے کتنے صحابہ کا جنازہ پڑھایا، کئی صحابہ کا پڑھایا، ہونا پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ پھر میری بات بتاؤ، ہو سکا چاچا، ہو بڑا شفیق، ہو بڑا خدمت گزار، تو اگر مسلمان ہوتے تو حضور ان کا جنازہ نہ پڑھاتے؟ بولو بے شک۔ تو مجھے کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر کے دے سکتا، یہ بڑے بڑے علم کے دعوے کرنے والے ہیں، ان کو پتروں کر کے دکھاؤ ثابت، میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا اگر سرکار نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ تو نے ایسے ہوا میں تیر پھینکنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کیوں چھیڑتے ہو ایسے مسائل کو؟ ہم اس پر بات نہیں کرتے تھے، یہ میں نے کسی وجہ سے اچانک آگی بات، تو مجھے یہ کسی نے بیان کیا ہے، جناب امام ابی طالب پر بیان کرتے ہیں، تو کیوں جو ایسے مسائل ہیں متنازع والے، ہم کہتے ہیں اسے نہ چھیڑے، انتشار پڑے ہی نہ، تم مانتے ہو تو پھاڑ میں جاؤ، تجھے حضور کی حدیث نہیں نظر آتی تو پھاڑ میں جاؤ، لوگوں کے عقیدے تو نہ خراب کرو، جو صحیح راستے پر جا رہا اسے تو نہ۔ اب داتا علی حجویری بھی گمراہ تھے معاذ اللہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک پیر نے بیان دیا، کہتا ہے جو امام ابی طالب نہ مانے، جناب ابی طالب کو مسلمان نہ کہے، وہ کافر۔ اس نے یہ کہا نعوذ باللہ وہ کیا؟ تو خدا کی قسم آپ کو بتایا داتا حضور نے کہا کہ وہ ایمان والے، آپ کی عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ حضور کے کتنے چاچے اور کتنی پھوپھائیں ایمان لائی، ان میں جن میں جو 3 کا لکھا نام کہ ایمان لائی، ان میں سے 3 میں سے 1 کا نام یہ ابی طالب نہیں ہے۔ ہن پیر میر علی شاہ نو منی ہے یا انہاں پیراں نو منی یا انہاں مولویاں نو منی ہے؟ دسو تسی۔ اسی تے نہیں مننا نا جنوں سرکار نے خود دیدار کروایا۔ سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا مقام پتہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب وہ ٹوانا تھا آپ کا مریض، آپ ختم نبوت شریف کے لیے تشریف لگے لاہور کے اندر، تو ختم نبوت کے موضوع پر وہ کمینہ سامنے تھا مناظرے کے لیے، جی دے دلیل، آپ فرمایا کانیا سبحان اللہ، تو اپنے آپ کو نبی کہنا ہے، تو جھوٹا ہے، میرے نبی آخری نبی نہیں، سبحان اللہ، میرے نانا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء شفیع المذنبین سید المرسلین سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ بے شک بے شک، تو نبی نہیں ہے ذلیل، تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، جہنمی کتا ہے، خنزیر ہے۔ بے شک۔ اب وہ کمینہ کہتا دلیل لے، آپ روائے گل سنیں، کتاباں دیا گلاں ملیا تو کرنی ہے، اسی فقیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تے کتاباں حق نہیں کمے تو تیری سوچ تو بہت ہی تو پر تیری سمجھ کی لوکاں دی سمجھ کتاب آن والی نہیں۔ یہ مسئلہ ہن کتاباں تو اگے لنگ گیا، کتاباں دے نہ مولوی کر کے مناظرہ، ہن مولوی نہیں آیا، مصطفیٰ دا نوکر آیا۔ سبحان اللہ۔ ہن کے پیسے کھان والا پیڑ نہیں آیا، نذرانے لین والا مولوی نہیں آیا، سرکار دے دین دا پہرے دار آیا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذات کی قسم لاہور کی تاریخ گواہ ہے، آپ ہوا ہے مرزا، اگر تو سچا ہے تو کمینے اس کلام کو پڑھ، نبی کی تو بات کلام مانتے ہیں، نبی کو اللہ یہ سنو جو کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتے، مددگار نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے۔ پیر میل علی شاہ صاحب کو اس وقت یہ عقیدہ تھا، آپ نے سمجھا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ نے معجزاتوں سے نوازا ہوتا ہے، اختیارات سے نوازا ہوتا ہے۔ اگر تو سچا ہے میں کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، پر اگر تو سچا ہے تو اس کلم کو کہہ، یہ تیرا کلمہ لکھے، ورنہ میں کہتا ہوں میرا نانا سچا ہے یا میرے نانے کا کلمہ لکھ دی۔ سبحان صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بھائی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تب کیا ہوا؟ یہ لاہور کی طریق ہوا، ابھی تک وہ رجسٹرڈ اور اس پر کلمہ شریف جب آپ نے
آپ نے جب فرمایا میری طرح یہ بچوں کو خاموش کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا نا پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر واضح طور پر فرمایا کہ قلم، اس نے کہا آپ اگر سچے ہیں تو پھر آپ قلم کو کہ وہ مرزا کمینہ کانا سی انہوں کی پتا سی ہے مصطفیٰ کریم دے پتر نے، سبحان اللہ۔ اب اس پر تو دلیل نہیں ہے نا، کتابیں تو ہلاتا تھا۔ اور سنو ایک اور بات، میں پورے وسعت سے پورے چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں، جس بات کو دلیل بنایا تھا اس نے وہ دیوبندیوں کی کتاب تھی، ان کے گھر سے کتاب لی، قاسم ننوتوی کی کتاب تھی، اس کمینے نے لکھا تھا معاذ اللہ، اس ذلیل کے اوپر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے تب لگایا تھا، ہمارے بزرگوں نے تب لگایا کہ قاسم ننوتوی کافر ہے۔ کب؟ اس ذلیل نے یہ بات کہی تھی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن کوئی آ جائے تو فرق پڑتا حضور کی نبوت پر تو یہ غمانی ذلیل تو نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے اس پر کفر لکھا۔ تو مرزا دلے نے، اس کمینے نے، جب علماء اس سے مناظرہ فرماتے تھے تو وہ کہتا تھا دیکھو تاڑے مسلمانہ دی کتاب چی لکھیا کہ کوئی نبی آ نہیں سکتا پر آ جائے تھے فرق پہندا، کہ انہیں کہا دعویٰ کرتا تھا کہہ رہا تاڑے نبی پاک دی تو نبوت تے کوئی فرق پیا۔ پیر میرے شاہ صاحب فرمایا بدبخت یہ خبیثوں کی کتاب ہے، حدیثوں کی کتاب میں سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وہ ذلیل جب میرے نبی نے فرما دیا کہ کوئی آ ہی نہیں سکتا پھر گواہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا چل تو کیا؟ اس نے کہا نہیں پہلے آپ کیا فرمایا پھر یہ دیکھ میں کہتا ہوں فرمایا کلم اٹھ لکھ میرے نانے کا کلمہ کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ خدا کی قسم پورا کوٹ گواہ تھا، اس لاہور کے کوٹ کے اندر قلم اپنے ڈکرے سے نکل کر اپنے کیف سے نکل کر کرم نے سرکار کا کلمہ لکھا۔ سبحان اللہ۔ پار دیے نہ پار دیے، ساری سرکار دیے، نبیوں دے سردار دیے۔ جب سرکار کا کلمہ شریف لکھا اسے پتا چل گیا کہ اسے تو پہلے کمینے کو پتا کہ حضور خاتم النبیین، اسے پتا چل گیا کہ اب کوئی بات نہیں بنی۔ انہیں جاہل دی کون سنو گا؟ اس مرتد دی کلم نے کتھے منی؟ اپنی کرتوتاں دا بندے نو پتہ ہی ہوندا تے بندہ کنے کو پانی جاؤ نو پتہ ہی ہوندا۔ اس خنزیر ذلیل دلے کو پتا تھا کہ وہ کافر مرتد واصل جہنم ہونے والا کتا ہے۔ ذلیل کہتا کہ پیشاب کروں، پیشاب کرنے گیا، کتنی دیر نہیں آیا تو علم غیب دیکھو حضور پیر میر علی شاہ صاحب کا، سبحان اللہ۔ تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا آیا نہیں آیا نہیں، آپ نے فرمایا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، سبحان اللہ۔ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جا کر تو دیکھو جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے وہ پلیدی میں ہی مر گیا۔ سبحان اللہ۔ گر ہوتا مرزا خدا کا پیغمبر تو ٹٹی میں کیوں گر کے مرتا وہ کنجر؟ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ شاعر و بزرگوں نے شعر لکھا بڑا کمال کا۔ تو خدا کی قسم یہ مرزئی قادیانی کمینے چھپاتے ہیں اس کی اصلیت کو۔ وہ جب دیکھا دروازہ توڑ کر یا پھلانگ کر لوگ گئے تو جب دیکھا تو وہ گڑا ہوا تھا، اس کا منہ کدھر تھا؟ اسی کے پخانے میں تھا، اسی کے پخانے میں تھا، وہ بالٹی میں تھا۔ اب بتاؤ گال ساری سرکار دیے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب سے ٹوانا آپ کا مرید تھا، ٹوانا آپ کا کیا تھا؟ مرید۔ یہ تھا چودھری، انہوں بھی سائیاں صدہ کیتا سی۔ سبحان اللہ۔ اس نے آپ سے عرض کی حضور ایک بات بتایا ہوگا آپ دس جڑے کہندے کر کچھ نہیں سکدے ہو سن انہاں نو تسی تے سارے عاشق کو سبحان اللہ انہاں نو دلیل دین لی، انہاں نو دلیل دین لی۔ وہ مرزے وہ دلے کو جب آپ نے شکست دی ہے نا واصل جنت فرمایا سنوں نے، تو ٹوانے نے عرض کی حضور آپ نے اتنی بڑی بات کیسی کہہ دی؟ اگر قلم اتنی عوام کے سامنے نہ نکلتا تو پھر یہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ آپ ٹوانیا اسا گلا کیتیاں نہیں سی ساکو سرکار نے خود آپ کروائیاں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ہار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، ڈبے بیڑے تار دیے، گل ساری سرکار دیے، دو دیے نہ چار دیے، گل ساری سرکار دیے، عالم دے مختار دیے، گل ساری سرکار دیے، سب نبیاں دے سردار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ یہ گل رب
फाड़ दिए गल सारी सरकार दी है। सब अपना सरकार दे कुत्तियां ते अपना सरकार दे कुत्तियां दे गम खार दी गल सारी सरकार दी। तो इस बात को समझे। तो आप देखिए ये पीर मेर अली शाह साहब ने, ये मसला बड़ा आगे निकलेगा। आप इमाम गजाली ले लें, आपको मैं बड़े बड़े बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे। खैर इस बात को समझो। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो बदबख्त कहते हैं कर कुछ नहीं सकते, उनको जो कहते हैं कर कुछ नहीं सकते, उनको बताना चाहता हूँ वो क्या क्या कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक अगर मैं ना दिखा सकूं, जो चोट की सजा वो मेरी सजा। जनाब अबू तालिब का हो गया, दुनिया से रुखसत हो गई, दुनिया से उनकी रूह उनके कसरे उनसरी से परवाज कर गया। ठीक है, जब इनकी रूह इनके कसरे उनसरी से परवाज कर गई तो फिर क्या हुआ? एक सहाबी पाक ने जब इनको दफना दिया गया, इनको दबा दिया गया, दबा दिए के लफाज नहीं, दफना के नहीं, दबा दिए के लफाज, दबा दिया गया, तो फिर एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला ने किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तवज्जो दिलाओ आपकी तरफ। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा 10 मिनट तानू हुण हुजूर दे मुअजिज़ात ते गल सुनाना। को सुभान अल्लाह, हुजूर के इख्तियारात पर। तो ये बड़ी तवज्जो तलब बात है उमर, ये तवज्जो तलब बात है, गौर से सुननी मेरा बेटा, इसको याद रखो। और जो कुत्ता बकवास करे वो इस बात को मानते हैं, उसे कहना ये बता ये हदीस में सरकार ने कैसे जहन्नम से निकाला। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? रावी कहते हैं कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाबर रज़ी अल्लाह तआला की हुजूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जनाब अबी तालिब ने आपकी बड़ी खिदमत की है। वो ईमान की आलम में तो दुनिया से नहीं गए, मतलब आपने उनको क्या अजर अता फरमाया। जाने जाना करीम आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाफ़ियों मेरे साहबी सुन, अरे सुन, वो अपने कुफर की वजह से, मतलब वो उसके जो अमाल थे उसकी वजह से जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे में था। मैंने उसने जो हमारी खिदमत की है उसका सिला ये दिया है कि उसे पकड़ कर निकाल कर जहन्नम के सबसे ऊपर वाले दर्जे में कर दिया है। अब उसे जहन्नम का सबसे हल्का आजाद होता है, और वो सिर्फ ये है कि उसे जहन्नम की आग की जूतियां पहनाई गई हैं। उसकी वजह से उसका दिमाग इस तरह खोलता है जैसे चूल्हे पर हंडिया खोलता। हुण दसो जी कुछ कर ना सकते हुंदे ते जहन्नम दे थल्ले दर्जे तो उतले च किवें ले आंदे। सुभान अल्लाह। अब बताओ वो मुख्तारे कुल है कि नहीं है? बेशक। ये तो सरकार ने शर्त रख दी ना, अल्लाह ने शर्त रख दी कि जन्नत में वही जाएगा जो ईमान वाला होगा। जो सैयद दा कलमा नहीं पढ़िया तो फिर इस वजह तो जहन्नम च गए, वरना उन्हां दा ठिकाना जन्नत च बहुत आला हुंदा। साडी तलब दिल कहंदा सी कि काश कोई ईमान ले आंदे, और खुदा दी कसम अगर वो ईमान ले आंदे, अगर ईमान ले आंदे ते असीं हर साल उन्हां दे ईमान ले आंदी वजह तो जश्न अबी तालिब मनांदे। कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो नहीं लाए, तो ये अल्लाह के फैसले। हम लाए हैं तो साडा कुत्तियां दा कमाल कोई नहीं, ये गल सारी सरकार दी है। असीं इत्ते जीना ते मरना के गल सारी सरकार दी, ईमान ते इश्क रसूल ते साडा कमाल दी गल सारी सरकार दी है। और एक और आपको बात बताने लगा, को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सईद आला हज़रत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 28वीं जिल्द में आपने ये रवायत लिखी, जनाब अबी तालिब हो गए बीमार। क्या हुए जनाब अबी तालिब? बीमार। क्या हुए? बीमार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, अल्लाह किसी को नहीं देखता, देखता सिर्फ किसको है? सरकार को। किसको देखता है? सरकार को। जब बीमार हुए, फालिज हो गए, ना हाथ हिले, ना पाँव हिले, ना उठ सके, ना बैठ सके, ना चल सके, ना खा सके, ना पी सके, इतने हलील हो गए। तो जाने जाना सरकार करीम इनका पता लेने के लिए तशरीफ। सुभान अल्लाह। सरकार करीम आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनकी अयादत के लिए तशरीफ लगे। तो आप जब तशरीफ फरमा हो गया, चाचा क्या बात है? अर्ज़ की भतीजे बीमार हो गया हूँ, मर गए, मौत पर बहुत बीमार हूँ, हाथ नहीं हिलता, पाँव नहीं हिलता, मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा पी नहीं सकता। भतीजे तू एक बात करता होता है। सुभान अल्लाह। अरे तू कहता है कि मेरा अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। एक ही मानते हो ना सारे रब? बेशक। तो फिर ते कौन है? सुभान सुभान अल्लाह। अरे तू कहता है मेरा रब एक है, वो अल्लाह है, वो एक है, तो कर ना अपने रब से कह ना वो मुझे ठीक कर दे। सुभान अल्लाह।
تو اپنے رب سے کہہ نا وہ مجھے ٹھیک کر دے. میں تجھے سمجھانے لگا ہوں عاشقو، تم آگے بعد پختوں کی بات میں نہ کبھی آنا. سمجھنا یہ فتاوی رضاویہ میں حدیث کے جملے ہیں. اب جانا کریم آقا سے جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا مولا میرے پیارے بھتیجے، آپ اپنے یا رسول اللہ یا خاتم النبیین آپ اپنے رب سے کہیں نا کہ آپ کا رب مجھے ٹھیک کر دے، میں بڑی پریشانی میں ہوں. تم ہی آپ ہی تو کہتے ہو کہ آپ کا رب ایک ہے، اللہ ہے، وہ مالک ہے، قادر ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا چچا آپ ایمان نہیں لائے. سبحان اللہ. حضور نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دیا یا اللہ یا ربی ھذا امی. سبحان اللہ. یا ربی ھذا امی، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، اشفی تو اس کو شفا عطا فرما. خدا کی قسم امام اہل سنت نے لکھی حدیث، جب سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی عرض کیا اے اللہ یہ میرا چچا ہے ابی طالب، تو اس کو شفا عطا فرما دے. کہتے ہیں یہ جملے حضور کی زبان در سے نکلنے کی دیر تھی کہ فوراً جناب ابی طالب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. نعرہ تحقیق. حق جاریہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ قطب حق فرید یا فرید. اب سنو خدا کی ذات کی قسم یہ غوث پاک کا عالم نہیں آپ سمجھ سکتے، سرکار کو کون جانے گا. سبحان اللہ. بتنوے تو بھی گالے جاندے مرشدہ کریمہ دی سنا کے جاؤں گو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس روایت کو سمجھو. حضور نے ابھی دعا فرمائی، راوی کہتے ہیں ہاتھ حضور کے ابھی نیچے نہیں آئے تو جناب ابی طالب چھلانگ ماری اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. تو اٹھ کر پتہ کیا کہا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا عرض کی بھتیجے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ساری کائنات کہتی ہے، سارے کافر یہ کہتے ہیں کہ تو خدا کو مانتا ہے، تو خدا کو مانتا ہے، تو خدا کو مانتا ہے. پر مجھے اس بات کی سمجھ یہ آئی، آج یہ آتی ہے کہ ساری دنیا تو کہتی ہے کہ تو سے خدا کو مانتا ہے، پر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خدا تجھ کو مانتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک خدا کس کو مانتا ہے؟ یا محمد کلہم یطلبوا ردائی وانا اطلب رداک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث قدسی اللہ نے خود فرمایا محبوب یہ سب نبی سب رسول حضرت آدم حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت نوح حضرت شیس ساری کائنات کے نبی اور رسول سب ہورے ہورے کو فرق نباتات و حیوانات یہ جانور یہ پرندے حتیٰ کہ یہ مٹی بھی یہ ساری کائنات ایک طرف ہو کر صرف یہ چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ خدا کو راضی کر لے. پر میں تیرا خدا یہ چاہتا ہوں میں تجھ کو صفا کروں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. گال ساری سرکار یہ. ابو تنویر بھائی نے فرما دیا، میں نے کہا اس خنزیر کو سمجھاؤ جو کمینہ کہتا ہے گل سرکار دی نہیں، اللہ خود کہتے ہیں گل سونی محبوبہ تیری ہے. سبحان اللہ. اگر سرکار کی بات نہ ہوتی تو پھر رب کیوں فرماتا؟ آپ نے فرمایا نا کیوں فرماتا لولا لما خلقت الشمس والقمر لولا لما خلقت الارض والسماء لولا لما خلقت البر والبحر سبحان اللہ. خلقت الافلاق لولا لما اظہرت الربوبیہ. اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو چاند اور سورج کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا اس خوشی اور اس طری کو بھی پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو یہ ستاروں سے سجا ہوا چمکتا دمکتا افلاق بھی پیدا نہ فرماتا. اے محبوب سب نبی سب رسول سب ملک و فلک یہ ساری کائنات و مخلوق ہے. اے محبوبہ اگر میں تیرا خدا تجھ کو پیدا نہ فرماتا تو میں تیرا رب اپنا رب ہونا ہی ساتھ میں. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. تو میں یوں کہہ دوں خدا کی ذات کی قسم
तनवीर भाई शाजी किबला, ये जुमला मेरे दिल में मेरे मान को डाला। सुनिए, मैं यूं ना कह दूं कि रब ये कह रहा है महबूब जो या रसूलुल्लाह कहने पर भौंकते हैं, जिन्हें या रसूलुल्लाह मदद कहने पर चिढ़ है, मैं उन कमीनों को कहता हूं बदबख्तों सुनो, अगर या रसूलुल्लाह मदद कहने वाले ना होते तो या अल्लाह मदद कहने वाला भी ना होता। अगर कोई जमाने में या रसूलुल्लाह मदद ना कहता तो खुदा की कसम कोई या अल्लाह मदद भी ना कहता। सुभान अल्लाह। हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ, मैं पूरी कायनात के मुल्लाओं से चैलेंज करता हूँ, बताओ कोई एक साहबी ऐसा हो जिसने पहले खुदा को माना हो, सरकार को ना माना हो। अब बताओ ना यार, बताओ कोई ऐसा साहबी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक से लेके हजरत सैयदना वाशी बिन हरब तक बताओ जिन्होंने सिर्फ एक मर्तबा सरकार का चेहरा देखा है। बताओ ना कोई एक साहबी ऐसा हो। अरे समझ आई, खुदा ने असूल ही ऐसा रख दिया, वह महबूबा मुसलमान हो गई वो जो तुझे मानकर मुझे माने। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्यों फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जब यहूदियों को सरकार ने दावत दी, अरे आओ मैं खुदा का आखिरी नबी हूँ, मुझे आखिरी रसूल मानो, खुदा एक है, मैं उसका नबी आखिरी हूँ, रसूल हूँ, पैगंबर हूँ, तो उन्होंने कहा वो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे बड़ी मोहब्बत करता है, आपके बगैर ही, हुजूर के बगैर ही वो अल्लाह को मानेंगे। तो रब ने तब आयत नाज़िल की, वह महबूब आप इनको बता दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वह महबूब इनको बता दीजिए कि ये जो अल्लाह अल्लाह करती है, अल्लाह से मोहब्बत के काम करते हैं, इनको बतला दीजिए कि जब तक ये आकर अपने कदमों, आपके कदमों में अपने सर को ना रखेंगे, तेरी इत्तिबा ना करेंगे, तेरी मोहब्बत दिल में ना सजाएंगे, अल्लाह इनका ईमान ही कबूल नहीं करेगा। सुभान अल्लाह इनका ईमान ही कबूल नहीं फरमाएगा। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैं इनको बता दो कि जब ये तेरे कदमों में सर रख देंगे, तेरा कलीमा पढ़ लेंगे, तुझे मुख्तारे कुल मानेंगे, हाजिर और नाजिर मानेंगे, तुझे आखिरी और पहला नबी और रसूल मेरा मानेंगे, मददगार और शफी मानेंगे, तुझे मेरा यार मानेंगे, तेरी शान मानेंगे, तेरी इत्तिबा करेंगे, तो मैं भी इनसे मोहब्बत करूंगा। सुभान अल्लाह। फिर मैं भी इनसे गाल सारी सरकार दिए, खुदा की जात की कसम, इसको समझो। आर दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार दिए, दो दिए ना चार दिए, गल सारी सरकार दिए, कुल नबियां दे सरदार दिए, गल सारी सरकार दिए, डूबे बेड़े तार दिए, गल सारी सरकार दिए। अब इस बात को समझे आप, गल केड़ी हुई फिर सरकार हुई कि नहीं सरकार दी। अब अल्लाह 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 बता रहा, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जितना मर्जी अल्लाह अल्लाह करते रहो। उठाओ, मैं आपको तफसीर सिरातुल जिनान में ये रवायत पाक मौजूद है। यहूदियों ने सीधा अर्ज किया हुजूर से, नाउज़ बिल्लाह, ये अल्लाह ने उदी आयत की होया, आयत नाज़िल फरमा दी, क्यों मैं जे यार नु नहीं मन्निया ते मैनू मन्निया नहीं। और ये मैं जो आपको कह रहा हूं पूरे दुनिया के मुल्लाओं से चैलेंज है, बताए कोई एक कौन से साहबी हैं जिसने खुदा को मानकर हुजूर को माना? सब ने हुजूर को माना फिर खुदा को। सुभान अल्लाह। सब ने हबलुल्लाह, अल्लाह के महबूब जो है, अल्लाह की रस्सी है, जो कौन है? वो कुरान है और सरकार। सुभान अल्लाह। अगर कोई समझने वाला समझे। और सैयदना शाह अब्दुल हक महदसी देलवी ले रहा हूँ फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुँचने के एक ही जरिया है, वो हुजूर की जात। सुभान अल्लाह। वो सिर्फ हुजूर की जात है, और हुजूर के बगैर बंदा रब तक पहुंच सकता नहीं। बंदा ही नहीं, नबी और रसूल भी नहीं पहुंच सकता। कौन है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी और रसूलों पाकों को भी मिला है तो किसके सदके से? हुजूर सरकार के सदके से मिला। ये सरकार की बात करते हैं, कुछ कर नहीं सकते, खुदा की कसम। आला हज़रत बरेलवी लिखिया को सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत लिखिया को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगला वाकया सुनाऊंगा, तंग तो नहीं आगे? नहीं। क्या सही? को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके ज़ौक़ को अल्लाह सलामत रखे। मैं खुदा की ज़ात की कसम बड़ा मजा आ रहा है। पहले मेरा इतना मूड नहीं सी, जो तुसी मुहब्बत नाल सुनिया तो मेरा मूड बन गया सुना। सुभान अल्लाह। अब बात सुनो गौर से पाक की बार गया। आप
کی خدمت میں ایک بندہ آتا ہے کو سبحان اللہ اللہ نے دیتا ہے محسن بھائی نو پتر دیتا کہ نہیں نیت کی کیتی سی کہ میں نام کی رکھوں گا محمد علی تے اللہ نے دیتا کہ نہیں دیتا کونا سبحان اللہ میں نے کہا سرکار تو سرکار سرکار کا نام پاک تو نام پاک 500 سال بعد آنے والے بیٹے کا عالم دیکھیں سبحان اللہ یہ بات حضور مولا علی قاری پاک نے بھی لکھی حضور اعلیٰ حضرت پاک نے بھی لکھی سبحان اللہ حضور مولا علی قاری پاک نے بھی لکھی حضور اعلیٰ حضرت پاک نے بھی لکھی اب کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا عرض کی حضور دعا فرما دیں بیٹا نہیں ہوتا میرے بیٹا نہیں ہوتا آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اسے ایک بیٹا عطا فرما یا اللہ اسے بیٹا اللہ نے فرمایا جب آپ نے عرض کی مولا اسے ایک بیٹا عطا فرما اللہ نے فرمایا پیارے عبدالقادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں سبحان اللہ اس کی قسمت میں آج جڑے کچھ کہنے کچھ کر نہیں سکتے قسمت بس اللہ ہی بدلتا ہے کوئی بدلوا نہیں سکتا کوئی بدل نہیں سکتا تقدیر بس اللہ ہی بدل سکتا ہے کوئی بدل نہیں سکتا میں کہا پترو پڑھو گا تسی مولا علی قاری پاک سبحان اللہ اور دیوبندی اور وہابی حضور مولا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مانتے ہیں کیا مانتے ہیں امام یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 10 سال مکہ شریف کے اندر کعبہ اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لگ کر 10 سال حضور کی حدیثیں پڑھائی سبحان اللہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی پاک کا علم ان کے سامنے قطرہ ہے سبحان اللہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں کونا سبحان اللہ سبحان اللہ اور مزے کی بات بتاؤں یہ پتا کیا لکھتے ہیں میں نے کہا کمینو تم حضور کو کیا سمجھو گے تم غوث پاک کو سمجھ نہیں سکتے سبحان اللہ حضور مولا علی قاری پاک کا اگر یہ کول میں آپ کو نہ دکھاؤں جو چور کی سزا وہ میری سزا اب سنو غور سے حضور مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بہت سے بزرگوں نے عارفین نے اولیاء نے اللہ کی حقیقت کو تو جان لیا اللہ کی معرفت کو جان لیا کہ اللہ کی معرفت اور حقیقت کیا ہے پر خدا کی قسم سب نبی اور رسولوں سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر ولی کی ذات کو لے لو تو کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جس نے حضور کی معرفت کو جانا ہو سبحان اللہ اللہ کی حقیقت کو تو اس بزرگوں نے جان لیا پر سرکار کی حقیقت کو کوئی جان سکتا نہیں کوئی جان سکتا نہیں کوئی جان سکتا نہیں سائیاں خود فرمایا سیدنا صدیق اکبر پاک کو فرمایا یا ابو بکر فرمایا تو میرے سب سے قریب ہے ابو بکر اور سب سے افضل ہے نبی اور رسولوں کے بعد مولا علی سے بھی افضل عثمان پاک سے بھی افضل عمر پاک سے بھی افضل سیدہ پاک سے بھی افضل حسنین پاک سے بھی افضل پر سن لو اتنا مقام پانے کے باوجود بھی تو میری حقیقت کو نہیں جان سکتا سبحان اللہ تو میری حقیقت کو جان سکتا نہیں میں میری حقیقت کو سوائے میرے خدا کے کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے تو اسی لیے کہا خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا اعلیٰ حضرت بریلوی ہاتھ جوڑ لے حضور دی بارگاہ حضور پر کتاباں تھک کے سن بزرگ پر کتاباں سن بزرگاں نو معرفت دے سمندراں دے جام پی پی کے احمد رضا نو تہاڈی حقیقت جدوں نہیں لبھی ہے نا تے حد بن کے عرض کردا آقا خدا کہتے نہیں بنتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے بھی اسی حضور نو خدا نہیں کہنے بے شک کیوں حضور نے فرما دیا میں خدا نہیں اس لیے نہیں کہتے اگر صحیح فرما دے نا مینوں کسی دا پتہ کوئی نہیں میں اللہ دی قسم حضور نو خدا مننا سی جے سرکار فرما دے میں خدا سی کسی دا مینوں کوئی پتہ نہیں پر سرکار نے کی فرمایا خدا نہیں پھر اللہ نے کی فرمایا جدا بھی نہیں سنو یار غور سے کو سبحان اللہ حضور نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے میں خدا نہیں اس کا بندہ ہوں اللہ نے ادھر فرما دیا قرآن میں محبوب خدا تو آپ نے فرما دیا ان کو کہ آپ نہیں ہے پر میں خدا بھی فرماتا ہوں اگر خدا نہیں ہے تو ید اللہ جدا بھی نہیں ہے سبحان اللہ محبوب وہ ہاتھ تاڑا نہیں سی میرا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وہ انگلیاں جو جس سے آپ نے کنکر پھینکے وہ بھی آپ کی نہیں کس کی تھی میری محبوب ان ہوا الا وحی یوحا بولنا آپ کا ہے کلام کس کا ہے خدا سبحان اللہ محبوب آپ تو آپ جو آپ کے نور سے ہے اولیاء جب وہ قرب پا جائیں گے جب
وہ قربان ہے تو ان کا بولنا میرا بولنا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا سننا میرا سننا، ان کا پکڑنا میرا پکڑنا۔ میں نے کہا رے ملا 14ویں صدی کے بعد بھی جو آج اللہ کا ولی ہے اس کا دیکھنا خدا کے دیکھنے سے جدا نہیں، اس کا بولنا خدا کے بولنے سے جدا نہیں۔ جب وہ ولی اللہ خدا سے جدا نہیں تو مصطفیٰ کیسے قریب ہوں گے؟ سرکار کیسے قریب ہوں گے اللہ؟ تو بعد یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اسے ایک بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ، دعا کی تویز آپ کاٹی لکھ دے سی، میں ساری زندگی جو تانوں پتا دن رات تویزاں لے آتے جاندے، میں نے بڑی تویزوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، بڑے تویز لبے، میں نے 2 تویز حضور غوث پاک کی طرف منسوب لبے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اور 2 حضور غوث پاک کی طرف منسوب ہے، وہ میرے بحمدللہ میرے پاس ہے۔ اب مزے کی بات دیکھو، سیاں کریمہ دی شان، آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا تھا، آپ فرماندے جا ہو گیا، سبحان اللہ، تو وہ کیا ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، بلکہ یہ تو ان کے اتنا سے غلاموں کی شان ہے۔ سبحان سیدنا اللہ، سلطان باہو پاک فرماندے نہیں زبان میری کون برابر، سبحان اللہ، زبان میری کون برابر۔ ہاں جی، یہ سیدنا سلطان باہو پاک کون جڑے عرض کردے سن فریاد پیران دے سبحان اللہ، تو کون برابر سے مراد پتا کیا کہ اللہ فرماتا ہے کون تو کیا ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے، اللہ نے میں بھی زبان دیتی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے زبان میری کون برابر، باتیں میں کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے مرشدہ میرے مرشد حضور غوث پاک دا عالم، سبحان اللہ، حسن و حسین دا عالم کی ہوگا، سبحان اللہ، تو مولا حیدر کرار دا عالم کی ہوگا، سبحان اللہ، تیرے شیر خدا ہو ہے کہ سیدہ پاک دے مولا حیدر کرار تے 4 یار سیدنا صدیق اکبر پاک دا عالم کی ہوگا، سبحان اللہ، سرکار دے عالم نے کوئی جان سکتے سبحان اللہ، سرکار ساری سرکار کی ہے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ پیارے عبد القادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، ایک بھی بیٹا نہیں ہے، اس کی مولا پھر 2 دے دے، سبحان اللہ، آپ نے اس کی 1 دے دے، اللہ نے فرمایا نہیں ہے اس کی مولا پھر 2 دے دے، سبحان اللہ، تو اللہ نے فرمایا پیارے آپ 2 کی بات کرتے ہو، 1 بھی نہیں ہے اس کی مولا پھر 3 دے دے، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا پیارے عبد القادر آپ 3 کی بات کرتے ہو، 1 بھی نہیں ہے اس کی مولا پھر 4 دے دے، سبحان اللہ، حکم آیا پیارے عبد القادر 4 کی بات کرتے ہو، 1 بھی نہیں ہے اس کی مولا پھر 5 دے دے، حکم آیا پیارے 5 کی بات کرتے ہو، 1 بھی نہیں ہے اس کی مولا 6 دے دے، پھر فرمایا میں 6 کی بات کرتے ہو، 1 بھی نہیں ہے، فرمایا عرض کی مولا 7 دے دے، اللہ کی ذات کی قسم حضرت اللہ علی قاری سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اس کی مولا اگر 6 نہیں ہے تو 7 دے دے، مالک نے فرمایا پیارے عبد القادر آپ چپ کر جاؤ، میں 7 دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تو نے 7 سے بھی کہ مجھے دینے پڑے ہیں، سبحان اللہ، 7 دے دے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے، یا علی، حق یا فرید، علی اللہ میرا پیر دستگیر، دستگیر، تیرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، اب سمجھو اس بات کو، خدا کی ذات کی قسم 7 پتر ایک قسمت جو تو ایک بھی نہیں سی، میں کہا واپی ہوں 10 قسمت کیویں بنی، سبحان اللہ، 10 کا قسمت کیویں تبدیل ہوئی، سبحان اللہ، تو خدا کی ذات کی قسم ایک نہیں۔ اب یہ بابا جی رفیق شاہ آپ کے گونگے نہیں، بابا جی حیدر شاہ آپ کے گونگے نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی، صرف اتنے فرمایا جا ہوگا نہ ہوگا، سبحان اللہ، بولو نا، سبحان اللہ، کئی ایسے آ طیب ہونی پوچھو انہاں دے نہیں سی ہوندے لو، آ طیب مثال کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہاں دے نہیں سی ہوندے، اسی سائیاں نو عرض کیتا سائیاں دے دے، سبحان اللہ، اور اس میں محفل میں موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ کے گون دنیا بھر میں بابا جی رفیق شاہ صاحب کا اللہ نے فیض جاری فرمایا، کتنے لوگ ہیں، آپ فرماتے ہو بچیاں تو لاؤ کچھ اور بھی منگیا کرو، یہ اللہ نے دان دیتی ہے، سبحان اللہ، جو بزرگ ہیں ادھر کوئی نہ کوئی ان کی صحبت زیادہ ہے وہ اس کو پتا ہے، صرف اتنا فرماتے جا ہو گیا، کوئی کام بھی کرنا آتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، مجھے کم و پیش 1,500 سے 2,000 بندہ، 1,500 سے میں بغیر مبالغے کے کہتا ہوں
1,500 से 2,000 बंदा ऐसा मिला है जिसने मुझे ये बात की, कभी 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 कोई कभी कोई कभी कोई असी अर्ज की सरकार दुआ फरमा दो, काम नहीं हुंदा, फरमाया जा हो गया, सुभान अल्लाह, हो जांदा सी। सुभान अल्लाह। जिसने भी, ये गोगी शेख नहीं है, गोगी शेख, इसका बेटा पागल नहीं हो गया था, वो लुगा पागल हो गया था ना, खुदा की जात की कसम एक दिन जाके कहता मैं सरकार की मज़ार शरीफ पर होया कि बाबा तेरा इन्नी देर मैं यार रहा वा, हुण भी तेरा यार आ, तो मैं कहते दर ते जावां, करम फरमा, कहना मैं मुंडे नूं कुंडा ला के गया सी अंदर, कुंडा ला के रखते हुंदे सी इहनूं, तो कहना मैं आया, उन्हें दरवाजा खड़काया, सुबह तहज्जुद टीम आया, मैं जाके अर्ज कर गए, तो कहना वापस आके दरवाजा आया, तो उन्हें दरवाजा अंदरों खड़काया, कहना मैं आके बेटा की गल, कहना अब्बा दरवाजा खोल, सुभान अल्लाह, कहना अब्बा दरवाजा खोल, कहना मैं कोई नहीं, कहना नहीं अब्बा दरवाजा खोल, कहना जिद की, कहना मैं खोलता, कहना मैं तो क्या पागल हाँ, यानी सब नूं पता, मैं तो आप अखां नाल वेखिया, तुसीं भी वेखिया, महल्ले देखिया की करदा फिरदा सी, ते हुण दसो ओही लुगा नहीं फिरदा, एक तवीज़ नहीं ओहदे गल च पाया, ना मैं पाया ते ना किसे दिता, ते जे किसे दिता भी ते असर कीता नहीं, वो एक अल्लाह दा राज सी, किसे बुजुर्गां दा इनकार नहीं, ना तवीज़ दा इनकार, लेकिन हुण ना हुजूरां दी करामत जाड़ी होनी सी, कहंदा मैनूं निकलिया ते मैनूं कहंदा आपा मैनूं काम ते ला गया, सुभान अल्लाह, मैनूं काम ते ला गया, कहंदा मैं हुण बाप सी ना, कहंदा मैं क्या पागल हैगा वा, पता नहीं इहनूं की हो गया वा, इन्हें मैं काम ते किते छड्ड के आना, उत्थे लड़ूगा, कोई ना कोई मसला बनू, कहंदा मैं क्या आ जा पुੱਤ, मैं इत्थे पता नहीं मौसम दे लिया किते, कहंदा मैं शेव करवाई, जो ओहदा साफ करवाया करवाया घर ले गया, कहंदा मैनूं काम ते ला के आ, मैं ठीक हाँ, सुभान अल्लाह, कहंदा रात नूं मेरे ख्वाब च आए सी, जदों मैं रात नूं रो के गया ते आखा की गल है, मैं अर्ज कीती सरकार पुत्तर आ मेरा देखो पागल होया पिया, मैं कहा की गल है, कोई मसला नहीं है, हत्थ मारे, कहंदे ठीक है, सुभान अल्लाह, इतना फरमाया, कहता खुदा की कसम जब मैं सुबह उठा तो मेरे घर से खुशबू आ रही थी, सुभान अल्लाह, कहता मैं उठते डायरेक्ट तहज्जुद के वक्त सरकार की मज़ार शरीफ पर हाजिर हुआ, जिधर से मैं गुजर रहा था अल्लाह की कसम सारे रास्ते मुझे खुशबू आती, सुभान अल्लाह, कहता जब मैं हाजिरी वापस करके वापस आया अपने घर तो मैंने देखा मेरा पागल बेटा ठीक, सुभान अल्लाह, 1400 साल बाद चो आने वाले हजूर दे अदना तो इन्ने पुत्रां दा आलम ए आ कि वो तकदीरां बदल लेंदे, दुनिया तो विसाले ज़ारी तो बाद चो भी ते पुकारन करदे सी उत्थे सुनंदे सी, ते मेरे आका इमामुल अंबिया दा आलम की, सुभान अल्लाह, बस अपना यकीन का अमल हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमल की तौफीक अता फरमाए, अपना अकीदा अहले सुन्नत दा पक्का रखो, खुदा दी इज्जत दी कसम अली दे लाल ए लजपाल नस्लां तार दे, खुदा दी इज्जत दी कसम मेरे आका नबी पाक दे लाल, नबी पाक दे लाल ए लजपाल ए नस्लां तार देते हैं, ये किस्मतें मुकद्दर बदल देते हैं, अल्लाह ने इनको शान दी हुई है, और हुजूर गौसे पाक ने फरमाया हुआ है कि ये लो कुर्सी कलम लो कलमों पर अल्लाह ने मुझे कब्जा दिया, वालाज ने तो ये भी लिखा बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सुभान अल्लाह, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं, कहते हैं आप बंदे भी हैं कादिर के, अल्लाह के बंदे भी हैं, पर अल्लाह की इताअत से कादिर भी है हर चीज पर, सुभान अल्लाह, क्या है तो बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, मिल के पढ़ना एक बार, बंदा कादिर है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, सुभान अल्लाह, ये वो से पाक की शान है, वाह क्या मर्तबा है गोसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सुभान अल्लाह, सरबला कैसे कोई जाने के है कैसा तेरा, सरबला कैसे कोई जाने की है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा, पाँव का तलवा तेरा, सुभान अल्लाह, अल्लाह